نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ میرے لائق ست تکریم دوستو، بزرگوں اور پورے ملک پاکستان میں میری بات کو، میری آواز کو سننے والوں، آج کی میری گفتگو کا محور ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک بعد ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ سب سے پہلے امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ کی مخالفت ہوئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہوئی، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا جواب تبت یدا ابی لہب و تب کے ساتھ دیا گیا، اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا جواب ما انت بنعمت ربک بمجنون کے ساتھ دیا گیا۔ اور اسی طرح ہی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ ساتھی ملے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ملنے کی وجہ سے ان لوگوں سے بھی امام کائنات کے دور میں ان سے بغض رکھا گیا، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی، مخالفتیں کی گئیں۔ اور پھر اس وقت کس نے دفاع کیا تھا ان لوگوں کا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس طرح امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی بات، آپ کی صفات کا اللہ نے دفاع کیا تھا، اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیا ہے۔ کبھی منافقوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی پہ تہمت لگائی۔ یہ تہمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی بڑی ہی پریشانی کا باعث نہ تھی، بلکہ مومنوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ ان کا جو سب سے بڑا مولا ہے، دوست ہے، آج اس کی زوجہ محترمہ پہ تہمت لگ رہی ہے۔ اور سب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی کے بعد پریشانی ابو بکر صدیق کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی صفائیاں پیش کر دی۔ اور اس طرح اس دور سے لے کر ہمارے دور تک ہر دور میں کچھ لوگ چلے آتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا خیال ہے کہ قیامت کی دیواروں تک عدل و انصاف نہیں ہوگا۔ کیوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک، یعنی کہ ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی نے بھی کسی کو عدل و انصاف دیا نہیں ہے، تو اب کیسے قیامت تک جو لوگ اب سے قیامت تک آئیں گے یہ کیسے عدل دے سکیں گے؟ تو یہ اتنی بڑی غلط بات ہے۔ اور صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر لوگوں نے باتیں کی۔ اور بعد دوسرا طبقہ جو کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، انہوں نے بھی اخیر کر دی ہے اپنے اصولوں کو بچانے کے لیے، اپنے عقائد کو بچانے کے لیے، اپنے مسائل کو بچانے کے لیے، اپنی اٹھک کو بچانے کے لیے، اپنی رفتار کو بچانے کے لیے اپنے موقف کے خلاف دلائل آئے تو صحابہ کرام کو غیر فقیہ کہہ دیا۔ پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے ٹیلی ویژن پر، مردوں کو موقع، اب عورتوں کو موقع ملنا شروع ہو گیا کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی، تو جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارتاً بات کی ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ رب العزت نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے، اس وقت جب کفار امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کے لیے نکلے تھے، اوپر پہنچ چکے تھے، اس وقت ابو بکر صدیق نے کہا تھا
کہ اے محمد مصطفیٰ ہم خطرے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول، اس وقت نبی علیہ السلام نے لصاحبہ اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی سے کہا، کون تھے وہ؟ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر صدیق کا تذکرہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں، اور اسی طرح امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، سیدنا عمر فاروق کے بارے میں مشکات المصابی، ابن ماجہ، جامع ترمذی میں بھی روایت آتی ہے۔ اور کیا حدیث ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم علی سے پیار کرتے ہیں تو یہ روایت بالکل سندن صحیح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، باقیوں کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں اگر علی کو مانتے ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ قال علی، علی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر بڑی عمر کے لوگ جو جنت میں ہوں گے ان کے سردار ہوں گے، من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، پہلے لوگ جو آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک، اور اس کے بعد کے لوگوں میں بھی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جنت میں ان کے سردار ہوں گے۔ ہم یہ بات یہاں کہنا چاہتے ہیں، آج ابو بکر صدیق کے بارے میں بات کرتے ہو، یہ بات محمد مصطفیٰ نے کہی ہے، ساری دنیا کے سارے مذہب غلط ہو سکتے ہیں، کسی قائد کی بات، کسی پروفیسر کی بات، کسی پرنسپل کی بات، کسی عہدہ داران کی بات، کسی دکان پہ بیٹھنے والے کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آج اگر کسی کوئی گاؤں میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، کسی بستی میں رہتا ہے، کسی دکان پہ رہتا ہے، کسی مکان پہ رہتا ہے، وہاں کے چودھری کے ساتھ اس کی مخالفت ہو، اس چودھری سے محبت کرنے والے اس کو اس گاؤں میں نہیں رہنے دیتے، مجھے بتاؤ آج سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف باتیں کرتے ہو، جنت کے سردار ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، کس طرح تم جنت میں پہنچو گے؟ تم جنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سرداری اللہ نے ان لوگوں کو سردار بنایا ہے، سردار کے ساتھ اگر دنیا میں نہ بنائی ہو تو دنیا میں رہنا محال ہوتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کا میں تعارف بھی کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی شان سے بات کی ہے، جن کی شان بیان ہو رہی ہے وہ کون سی شخصیت ہے؟ جن کا نام عبداللہ بن عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی، والد کا نام قحافہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام عبداللہ رکھا تھا کیونکہ پہلے ان کا نام عبدالکعبہ تھا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 572 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات جو ہے 21 جمادی الثانی 13 ہجری 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب کے بارے میں بات کرتا ہوں، ان کے لقبوں سے ہی ہمیں ان کی معرفت و شان کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک لقب تھا عتیق، عتیق کا معنی ہے آزاد۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عتیق کہا تھا۔ کس بات سے آزاد ہے ابو بکر صدیق؟ آج ابو بکر صدیق کے بارے میں باتیں کرتے ہو، ابن حبان ہے، ابن حبان کی 10ویں جلد اور صفحہ 280 میں امام کائنات کی یہ بات موجود ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں، انت عتیق من النار، اے ابو بکر صدیق تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا تھا، ابو بکر صدیق فَأَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، تو اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اور صدیق وہ صحابی رسول ہیں۔ ایک دن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ صحیح البخاری کے حدیث نمبر 3659 ہے، 79 ہے۔ احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی،
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहद पहाड़ को कहा, उस पुत उहद खड़ा हो जा, ठहर जा अपनी जगह पे उहद मुकाम। फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीक व शहीदान, तुझे पता नहीं है, तुझे खबर नहीं है कि आज दुनिया कायनात की सबसे आला हस्तियां जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है वह सिद्दीक और सिद्दीक है, वह शहीदान और 2 शहीद हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक कहा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। बाकी इंशाअल्लाह हम बात अगले लेक्चर में करना चाहते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू इसी पर ही मुकम्मल होती है कि अगर ईमान चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ये इस बात की तरफ राग़ब किया है कि अगर तुम्हारा ईमान उस वक्त कबूल होगा जब तक तुम्हारा ईमान अबू बकर सिद्दीक के ईमान जैसा नहीं होता, उमर फ़ारूक के ईमान जैसा नहीं होता, तलहा सईद के ईमान जैसा नहीं होता, हमारा ईमान भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। क्योंकि अल्लाह ने हमें उसवा हसना दिया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैरवी करनी है तो अबू बकर सिद्दीक को देखो, उमर फ़ारूक को देखो, अली को देखो, तलहा को देखो, ज़ुबैर को देखो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।